وسلم علیکہ یا حبیب اللہ فسانۂ دل برباد کیا سناؤں ماں فسانۂ دل برباد فسانۂ دل برباد کیا سناؤں ماں اجڑ گئی میری دنیا کہاں میں جاؤں ماں اجڑ گئی میری دنیا کہاں میں جاؤں ماں فسانۂ دل برباد تیرا جنازہ اٹھانے کو جب دیا کلدہ جو مجھ پہ ٹوٹی قیامت میں کیا بتاؤں ماں فسانۂ دل برباد پھر آج پیار سے بیٹا نصیر کے پکار لپٹ کے روں گلے سے تجھے لگاؤں ماں فسانۂ دل برباد بعد از حمد و ثنا لائق صد عزت و تکریم جمیع علماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفت ماں میری مائیں بہنیں جن تک میری آواز جا رہی ہے سٹیج پر جلوہ افروز انتہائی عزتوں کے لائق حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد آفتاب ناصر صاحب انتہائی محترم حضرت علامہ قاضی عابد حسین ہاشمی صاحب اور انتہائی محترم مخلصی فی اللہ حضرت علامہ صوفی عبدالرحیم صاحب زینت القرآ میرے بھائی حافظ و قاری بدر منیر صاحب قبلہ شاہ جی تشریف فرما ہیں دیگر مہمانان گرامی قدر جن کے ناموں سے مجھے شناسائی نہیں ہے میرے لیے قابل احترام ہے آج کی خوبصورت محفل پاک بسلسلہ ایصال ثواب مرحومہ مغفورہ مائی صاحبہ جو کہ محترم داؤد صاحب کی والدہ محترمہ تھی اپنی زندگی کے دن پورے کرنے کے بعد اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں جا پہنچی ہیں دعا ہے خالق کائنات ان کے درجات بلند فرمائے چند دن قبل بزرگوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا میں نے وعدہ کیا تھا اللہ نے وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھوڑی دیر سرکار کے فرمودات کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا اس نیت کے ساتھ کہ ہم وہ سنیں گے سن کے ان پر عمل کریں گے جب تک عمل ہوتا رہے گا مائی صاحبہ کی قبر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گرامی قدر حاضرین ہم بڑے خوش نصیب ہیں
کہ خالق کائنات نے ہم سب کو مدینے والے کا امتی پیدا کیا، اور جتنا بھی اپنے مالک کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے کل کائنات کو مارز وجود میں لایا۔ زمین کے ذرے سے لے کر بڑے بڑے پہاڑوں تک یہ خوبصورت وادیاں ہیں، قدرت کے حسین نظارے ہیں، جدھر نظر دوڑائی جائے اللہ رب العالمین کی تخلیق کردہ خوبصورت خوبصورت چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ لیکن میں اور آپ کتنے بختوں والے ہیں، کتنے مقدروں والے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا، بس تخلیق کر دیا، لیکن جب میری اور آپ کی بننے کی باری آئی تو کائنات کا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ او بندیا اللہ رب العالمین نے تجھے اپنی چاہت سے بنایا۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پہ، کیونکہ انسان دنیا کی گہما گہمی میں زندگی گزارنے والا ہے اور اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کریم رب جو کل کائنات کا پالنے والا ہے، اور اللہ کہتا ہے او بندیا میں نے تجھے اپنی چاہت سے بنایا ہے، پسند سے بنایا ہے۔ اور اللہ کی تخلیق دیکھیں، پوری کائنات میں نظر دوڑائی جائے اس کریم رب کی قدرت کا یہ نظارہ ہے کہ بظاہر میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ جیسا ہی ہے، 5 انگلیاں آپ کی ہیں، 5 میری بھی ہیں، لیکن پوری دنیا میں میری انگلی کا فنگر پرنٹ کسی دوسرے انسان کی انگلی سے میچ نہیں کرتا۔ یہ اس رب کی تخلیق ہے۔ اور اللہ کہتا ہے میں نے تجھے بنایا ہے اپنی چاہت کے ساتھ، اور چاہت کے ساتھ بنانے کے بعد اس کریم رب نے فرمایا پھر میں نے تجھے اشرف المخلوقات کا ٹائٹل عطا کر دیا۔ اعلیٰ مخلوق ہے تو، اعلیٰ مخلوقات میں تیرا شمار کیا جاتا ہے۔ یا اللہ پھر کیا فرمایا، بنایا بھی میں نے، اعلیٰ مخلوق بھی میں نے عطا کی، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات فرمایا مدینے والے کا امتی تجھے پیدا کر دیا۔ گرامی قدر حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، بارہا مرتبہ ہم نے ماں باپ کی عظمت و شان کے حوالے سے باتیں سنی ہیں۔ ہر بندہ یہ جانتا ہے ماں باپ کی عزت لازم ہے، کرنی چاہیے، جنازوں پہ، چلیسموں پہ، ہر جگہ یہی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو آج باتیں زد عام ہیں ان پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ انسان اپنی اکڑ میں زندگی گزارتا ہے، اس اکڑ والے انسان سے اللہ مخاطب ہو کر کہتا ہے اور اپنی اکڑ میں زندگی گزارنے والے انسان، اللہ کہتا ہے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات بھی میں نے بنایا ہے اور نبی کا امتی بھی میں نے۔ اب ایک غریب بندہ ہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، دن کو کھاتا ہے رات کو نہیں ملتی، رات کو کھاتا ہے صبح نہیں ملتی، اور ایک بادشاہ ہے، اللہ کہتا ہے اس غریب کو بھی میں نے تخلیق کیا ہے، بادشاہ کو بھی میں نے تخلیق فرمایا۔ یہ اس کی تخلیق ہے۔ گرامی قدر حاضرین، بتانا چاہتا ہوں خالق کائنات کا قرآن اعلان فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ایسے نہیں، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر امان مصطفیٰ ذرا توجہ فرمانا نا، جس معاشرے میں اور آپ زندگی گزارنے والے ہیں، آج بندہ اپنی اکڑ میں رہنے والا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے او بندیا میں نے تجھے اپنی چاہت سے بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تجھے مدینے والے کا امتی پیدا کر دیا ہے۔ او غلامان مصطفیٰ، ہم نے تو اپنے معاشرے میں عزتیں اسی کو دی ہیں جو دولت رکھنے والا ہے، جو شہرت رکھنے والا ہے، جو کوٹھی بنگلہ کار کا مالک ہے، جو زیادہ جائیداد رکھنے والا ہے۔ بندہ کہتا ہے بڑا عزتوں والا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، جس کے سینے میں مدینے والے کا پیار ہے وہ
وہ دنیا میں بھی عزتیں پانے والا ہے، میدان محشر بھی عزتیں اسی کی ہیں، قبر میں بھی عزتیں غلامان مصطفیٰ کی ہیں۔ او میرے نبی کے غلاموں، آج میں اور آپ داؤد صاحب کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے سارے جمع ہوئے ہیں۔ لوگوں غلامان مصطفیٰ اپنے مقدر پہ ناز کرے، کوئی غیر مسلم مارا جائے، کوئی یہودی مارا جائے، کوئی سکھ مارا جائے، کوئی غیر مسلم مارا جائے، طرح طرح کی رسومات کی جاتی ہیں، ڈھول بجائے جاتے ہیں، طرح طرح کی رسومات کر کے جلایا جاتا ہے، اس کی راگ کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے۔ میرے نبی کے غلام توجہ کرنا، تو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، سلب پدر سے رحم مدر میں منتقل ہوا تھا۔ تیری ماں بھی سجدے میں جا کے، تیرا باپ بھی سجدے میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ اب تو دنیا میں آ جاتا ہے، تیرے کان میں اذان دی جاتی ہے اور تجھے یاد کروایا جاتا ہے، او آنے والے تو اللہ کے فضل سے مسلمان کے گھر میں آیا گئے۔ بندہ 5 دن 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال نبی کا غلام زندہ رہے، اب جب جانے کا ویلا قریب آ جاتا ہے، او غلامان مصطفیٰ ذرا توجہ کرنا نا، اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ یہ عزتیں فقط مدینے والے کا کلمہ پڑھنے والے کے لیے، نبی کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے کے لیے، اللہ کے نبی سے پیار کرنے والے کو اللہ نے دنیا میں بھی عزتوں سے نوازا گئے۔ اب جب روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے اور کوئی مر جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے، اس کا جسم جلایا جاتا ہے، اس کی راگ کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، اور نبی کے غلام اپنے مقدر پہ ناد کر، تیری روح قبض انصری سے پرواز کرتی ہے۔ میرے تیرے نبی کی شریعت یہ کہتی ہے، او لوگوں میرا غلام تھا، اس کے لیے پانی گرم کیا جائے، اس کو غسل دیا جائے، اس کو کفن پہنایا جائے، اس کو خوشبو میں لگائی جائے، اس کا جنازہ تیار کیا جائے۔ 4 بندے اٹھا کر میرے بندے کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ جنازہ گا لے جائیں۔ اب جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے، امام آگے کھڑا ہوتا ہے، آخر میں یہی تکبیر کہہ کر جانے والے کو اور آنے والے کو بتلایا جاتا ہے، ہو جانے والے جس رب نے تجھے بھیجا تھا، آج وہ اللہ تجھے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ باری بدن کی زینت مخلصی فی اللہ برادر اکبر حضرت علامہ مولانا جاوید آسی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، میں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بس چند منٹ میری حاضری ہے کہ 2 باتیں بڑی توجہ سے سننی ہے اور پھر تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ہے یار ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے عزت کس کس بندے کو دی ہے اور کس کس کو چھوڑا ہے، اور اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، جنازہ پڑھانے کے بعد اپنے مقدروں پہ ناز کر، تجھے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جاتا ہے، خوشبو میں بھی لگائی جاتی ہیں۔ تیرے جنازے میں بڑے بڑے وزراء بھی آ جائیں، بڑے سے بڑا بندہ بھی آ جائے، چیئرمین کونسلر آ جائیں، سب کو یہی کہا جاتا ہے بھائی پیچھے چلنا پڑے گا، جنازہ آگے جائے گا۔ اب جنازہ پڑھنے کے بعد او نبی کے غلام ذرا توجہ کرنا، ماں مر جاتی ہے، بیٹے چھوڑ کے آ جاتے ہیں، بھائی رشتہ دار برادری والے سارے چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ میرے تیرے نبی کے غلام کی عظمت و شان یہ ہے، دنیا میں بھی عزتیں ہیں، جب قبر میں اسے تنے تنہا ڈالا جاتا ہے سارے چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ میرے نبی کا غلام ادھر سے قبر میں پہنچتا ہے، اتھے کملی واہ